ایک گاؤں کا حکیم شادی شدہ عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بیچاری ایک دفعہ بیمار ہوئی تو اس کا شوہر اسے حکیم صاحب کے پاس لے آیا۔ اس دن سے حکیم کی خواہش تھی کہ کاش وہ عورت دوبارہ اس کے دواخانے میں تشریف لے آئے تاکہ وہ اس کا دیدار کر سکے۔ عورت کے خاندان والوں کا پیشہ شادی بیاہ اور میلوں میں ڈھول بجانا تھا۔ ایک دفعہ عورت کو بخار ہوا تو حکیم کی دلی مراد پوری ہو گئی۔ وہ حکیم کے دواخانے میں آئی تو حکیم نے بڑی دلچسپی اور تفصیل کے ساتھ عورت کی نبض چیک کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا حال دل بھی بیان کر دیا۔ عورت کو بہت غصہ آیا مگر اس نے برداشت کر لیا اور خاموش رہی۔ مگر عورت کے صبر کا پیمانہ اس وقت لبریز ہوا جب حکیم ہر روز اس کے بیٹے سے پوچھتا کہ تمہاری ماں کیسی ہے، آج اس نے کون سے کپڑے پہنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ عورت نے اپنے خاندان والوں کو سارا ماجرا بتا دیا۔ انہوں نے حکیم صاحب کی خاطر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عورت کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ حکیم کے نام خط لکھو کہ میرا شوہر کہیں سفر پر گیا ہوا ہے، لہٰذا آج رات کا کھانا میرے گھر میں ہی تناول فرمائیے۔ جب حکیم کو خط موصول ہوا تب اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور دعوت پر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میراثیوں کی ایک عادت تھی کہ ہر ہفتے کی رات وہ اپنے گھر کی چھت پر ڈھول بجاتے تھے۔ پورا علاقہ اس بات سے واقف تھا، اس لیے ان کے لیے یہ ایک معمول کی بات بن گئی۔ عورت نے جان بوجھ کر حکیم صاحب کو ہفتے کی رات ہی دعوت پر بلایا۔ وہ اپنے گھر میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے اور جیسے ہی حکیم ان کے گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے عورت کے گلے میں ڈھول ڈال دیا اور اس سے نصیحت کی کہ جب ہم حکیم کی پٹائی شروع کریں تب زور زور سے ڈھول بجانا شروع کر دینا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو کہ حکیم کی دھلائی ہو رہی ہے۔ عورت نے جب حکیم کی پہلی چیخ سنی تب ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ گھر کے اندر میراثی گا بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ حکیم صاحب کی خاطر بھی کر رہے تھے۔ حکیم کی چیخیں اور میراثیوں کا گانا لوگ ایک ساتھ سن رہے تھے اور کوئی بھی حکیم کو چھڑانے نہ آ سکا۔ حکیم کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں اسے ضرب نہ لگی ہو۔ اسی طرح حسب توقع میراثیوں کا ڈنڈا حکیم کے لیے بہترین نسخہ ثابت ہوا اور حضرت کو عشق جیسی موذی مرض سے نجات مل گئی۔ تاہم اس علاج کا سائیڈ افیکٹ یہ سامنے آیا کہ حکیم صاحب مکمل طور پر ایک نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب بھی اور جہاں بھی ڈھول کی آواز سنتے تب وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے اور چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیتے کہ جلدی جاؤ اور اس کو چھڑا لاؤ، آج پھر کوئی مسکین میراثیوں کے ہاتھ پٹ رہا ہے۔